الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورة الاعراف قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرک کے حوالے سے ہم نے گزشتہ نشست میں اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ایسا بڑا گناہ ہے، ایسا بڑا ظلم ہے جس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی معافی نہیں ہے سوائے اس کے کہ انسان زندگی میں اس سے توبہ کر لے۔ اس شرک کے حوالے سے پھر ہم نے اس کی مختلف اقسام کا بھی جائزہ لیا، اور 3 شرک کی اقسام، شرک فی الذات، شرک فی الصفات اور شرک فی الحقوق، ان کی تفاصیل وہ انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس میں سے شرک فی الذات کے حوالے سے ہم یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے اولاد قرار دی، یہود و نصارہ نے اللہ کے لیے بیٹے قرار دیے، اور کفار مکہ جو ہے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو ان سارے شرک کے پہلوؤں سے محفوظ رکھنے کے لیے قرآن مجید میں انبیاء کی بشریت کو نمایاں کیا، یہ تذکرہ بھی ہم سمجھ چکے ہیں، اور قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کا بیان بھی آیا ہے، جس سے ہم آج اپنی گفتگو آگے بڑھائیں گے۔ آغاز میں جو سورہ اعراف کی آیت نمبر 188 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس میں یہی مضمون آیا کہ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں تو اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتا ہوں، الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے۔ یعنی نفع اور نقصان خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنی جان کے لیے بھی اس کا اختیار نہیں رکھتا ہوں سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے۔ وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ، اور اگر میں غیب کا زیادہ جاننے والا ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو سارا خیر اور بھلائی اس کو اپنے لیے جمع کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی تکلیف چھوتی تک نہیں، نہ طائف میں پاؤں مبارک لہو لہان ہوتے، نہ غزوہ احد میں چہرہ مبارک جو ہے وہ رنگین ہوتا، یہ ساری تکلیفیں اور پریشانیاں نہیں آتی۔ لیکن اصل معاملہ کیا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ ان انا الا نذیر و بشیر، میں تو نہیں ہوں مگر ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا، لقوم یؤمنون، ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان رکھنے والے ہیں، ایسی قوم کے لیے جو ایمان لے ہیں۔ یہی مضمون سورہ انعام کی آیت نمبر 17 میں فرمایا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اسے کوئی ہٹانے والا نہیں ہے سوائے اس کے۔ اور وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی بھلائی اور خیر پہنچائے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی نفع بھی اللہ کی طرف سے، نقصان بھی اللہ کی طرف سے، خیر بھی اللہ کی طرف سے اور شر بھی اللہ کی طرف سے۔ سورۃ انعام کی آیت نمبر 50 میں کہلوایا گیا کہ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا عالم الغیب، اور نہ ہی میں غیب کا جاننے والا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ ہی میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو نہیں پیروی کرتا مگر اسی کی جو وہی میری جانب کی جا رہی ہے۔ یعنی میرا اصل مقام اللہ کے بندے ہونے کا ہے، اور میں تو خود پیروی کرتا ہوں، اتباع کرتا ہوں اللہ کی طرف سے جو ہدایت اور گائیڈنس آتی ہے۔ یہی مضمون بیان ہوا اس سے آگے سورہ جن کی آیت نمبر 21 اور 22 میں فرمایا، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہارے لیے نہ کسی نقصان کا اور نہ ہی کسی بھلائی کا اختیار رکھتا ہوں۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کوئی بھی مجھے اللہ تعالیٰ سے نہیں بچا سکتا، ولن اجد من دونہ ملتحدا، اور میں اس کے سوا کوئی بھی پناہ نہیں پاتا ہوں۔
نہ تو اللہ کے سوا مجھے کوئی پناہ دے سکتا ہے اور نہ ہی اس کے سوا میں کوئی پناہ گاہ پاتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بشری اور انسانی سطح پر زندگی گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ گھل مل کر رہتے تھے، اپنے آپ کو نمایاں نہیں فرماتے تھے، ہر مہم میں قدم بقدم شریک ہونا اور بشری سطح پر تمام مشقتوں کو برداشت کرنا، یہ وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے خصوصی اہتمام فرمایا کہ امت محمدیہ یہ جو سابقہ قومیں اور امتیں جس شرک کا شکار ہوئیں اس سے محفوظ رہیں۔ اگلی بات ہے کہ فلسفیانہ مذاہب کے پیروکار جو ہیں انہوں نے شرک فی الذات کس طرح سے اس کا ارتکاب کیا۔ فلسفیانہ مذہب کے جو پیروکار ہیں وہ یہ تو تسلیم کرتے ہیں کہ کوئی ایک ہستی ہے جو اس کائنات کی خالق ہے، لیکن کائنات کے تخلیقی عمل یا خالق اور کائنات کے تعلق کے حوالے سے وہ شرک کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں۔ ان کی طرف سے جو شرک کی موٹی موٹی اقسام ہیں ان کا تذکرہ اجمالاً اس طرح سے ہے۔ ایک ہے ڈیویلٹی، دوئی یا ثنویت، یعنی خالق کائنات اور مادہ دونوں کو قدیم ماننا، اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ کھلم کھلا شرک ہے، اس لیے کہ اللہ کے سوا کوئی اور اللہ کی صفات کا حامل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس میں یہ تصور رکھنا کہ خالق نے پہلے سے موجود مادے سے کائنات کی مختلف اشیاء کو تخلیق کیا ہے، یہ ایک مشرکانہ تصور ہے۔ اسی طریقے سے تثلیث یا ٹرینٹی کا عقیدہ، یعنی خالق، مادہ اور روح یہ تینوں قدیم ہیں۔ خالق نے مادے سے مختلف مخلوقات بنائی اور ان میں روح ڈال کر اس کو زندہ کیا، لیکن یہاں پر دو کی بجائے تین کو جو ہے ایک ہی چیز میں شریک ٹھہرایا گیا ہے، تو اس لحاظ سے یہ تثلیث کا شرک ہے۔ ایک اور شرک کی قسم ہے ہماؤس پینتھیزم، یعنی خالق نے تحلیل ہو کر کائنات کی صورت اختیار کر لی، جیسے برف تحلیل ہو کر پانی بن جاتی ہے۔ گویا کائنات میں موجود ہر شے ہی خالق یعنی اللہ کا ظہور ہے، تو یہ اس اعتبار سے یہ بھی شرک ہے۔ اور چوتھا ہے حلول اور اتحاد، یعنی خالق کائنات میں اس طرح سے تحلیل ہو گیا جیسے چینی پانی میں حل ہو جاتی ہے۔ اور پانچواں عقیدہ ہے اوتار کا عقیدہ، گاڈ انکارنیشن، یعنی خالق کائنات بنا کر کسی انسان میں حلول کر گیا اور ایسے انسان کو اوتار کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو فلسفیانہ مذاہب کے ماننے والے ہیں انہوں نے شرکیہ جو مختلف عقیدے گھڑے ان کا ایک اجمالی تذکرہ تھا۔ اس کے بعد اب ہم آگے بڑھتے ہیں شرک فی الصفات، جو کہ خفی، علمی اور غیر شعوری شرک ہے۔ اور اس شرک کے لاحق ہونے کا سبب اللہ اور مخلوق کے لیے صفات کے لیے مشترک الفاظ کا استعمال ہے، اور اسی سے پیدا ہونے والا مغالطہ ہے۔ اس مغالطے سے بچنے کے لیے یہ بنیادی حقیقت پیش نظر رکھنی چاہیے، جیسا کہ سورہ شورى کی آیت نمبر 11 میں فرمایا گیا کہ لیسا کمثلہ شیء، اس اللہ کی تو مثال کی مانند بھی کوئی چیز نہیں ہے، یعنی وہ کسی پہلو سے بھی کوئی اس جیسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس اعتبار سے اگر تین حقائق پیش رہے تو اس شرک فی الصفات سے حفاظت ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی صفات ذاتی ہیں، یعنی اللہ کی اپنی ہیں، جبکہ مخلوقات میں سے جو بھی صفات ہے وہ اللہ کی عطا کی ہوئی ہے، اس لیے اسے عطائی کہا جائے گا۔ مخلوق کی کوئی صفت اپنی نہیں ہے، بلکہ جو خالق نے اسے عطا کی وہی ہے۔ تو اللہ کی صفات ذاتی ہیں، مخلوق کی صفات عطائی ہیں۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ اللہ کی صفات مطلق ہیں، یعنی لامحدود ہیں، اور جبکہ مخلوقات کی صفات محدود ہیں۔ تو یہ فرق لامحدود اور محدود آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور تیسرا فرق یہ ہے کہ اللہ کی تمام صفات قدیم ہیں، یعنی ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ کے لیے کامل ہیں، جبکہ مخلوقات کی صفات حادث اور فانی ہیں اور ارتقاء پذیر ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ جو صلاحیتیں ہمیں بچپن میں بہت ہی محدود ہوتی ہیں، جب انسان بڑھتا ہے، جوان ہوتا ہے، اس کے اندر وہ بھرپور طریقے سے اسے حاصل ہو جاتی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ صفات ہمیشہ سے ہیں، لامحدود ہیں، اور ان میں کوئی ارتقاء نہیں ہے، بلکہ پہلے دن سے ہی اللہ تعالیٰ ان ساری صفات کا حامل ہے۔ تو یہ جو صفات کے حوالے سے جو مختلف قسم کے انسان کو کوئی اس میں غلط فہمی ہو سکتی ہے، اس کے دور کرنے کے لیے ہم انشاءاللہ اللہ کے حوالے سے 6 صفات کا خصوصی طور پر تذکرہ
اس کو ابھی وقفے کے بعد سمجھیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. بسم اللہ اولہ و آخرہ. ناظرین کرام، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. شرک فی الصفات کے حوالے سے ہم نے یہ باتیں سمجھی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات لامحدود ہے، مخلوق کی صفات محدود. اللہ کی صفات مطلق ہیں اور اللہ کی صفات ذاتی ہیں، مخلوق کی صفات عطائی. اور اللہ کی صفات قدیم ہیں، ہمیشہ سے ہیں، اور مخلوق کی صفات حادث اور فانی ہیں، اور ان کے اندر ایک ارتقاء اور ترقی اللہ کے حکم اور اللہ کی مرضیوں کے مطابق ہوتی رہتی ہے. 6 صفات جن کو اللہ کی بنیادی صفات قرار دیا گیا ہے، اور عام طور پر ان صفات کے حوالے سے ہی شرک کا امکان پیدا ہوتا ہے. وہ 6 صفات ہیں: ارادہ، علم، قدرت، حیات، کلام اور وجود. اب ان 6 صفات کے حوالے سے ہم ذرا وہ بنیادی باتیں سمجھیں گے جو کہ انشاءاللہ شرک سے محفوظ رہنے میں، شرک فی الصفات سے محروم رہنے میں بہت مومد اور معاون ثابت ہوں گی. ارادہ، اللہ بھی ارادہ فرماتا ہے اور ہم بھی ارادہ کرتے ہیں، لیکن ہمارا ارادہ اللہ کے ارادے کے تابع ہوتا ہے، اور اس کی تکمیل اللہ کی منظوری کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو یہ ہے مخلوق کے ارادے میں اور اللہ کے ارادے میں فرق. اللہ تعالیٰ کا ارادہ وہ ایبسولوٹ ہے اور وہ جب چاہے فوری طور پر نافذ العمل ہے، مگر ہمارا ارادہ اللہ کی مرضی کے بغیر پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا. سورہ تکویر آیت نمبر 29 میں فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور تم نہیں چاہ سکتے جب تک اللہ یعنی جو تمام جہانوں کا رب ہے وہ نہ چاہے. یعنی اللہ کی مشیت ہو تو تمہارا ارادہ پایہ تکمیل کو پہنچ سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ کہف میں آیت نمبر 23 اور 24 میں یہ کہا گیا کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، آپ ہرگز یہ کسی کام کے بارے میں ایسا نہ کہیے کہ میں اس کو کل ضرور کروں گا. إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، سوائے اس کے کہ اللہ چاہے. یعنی اگر اللہ چاہے گا تو میرا یہ ارادہ جو ہے پایہ تکمیل کو ہوگا. اسی لیے ہمیں یہ تعلیم فرمائی گئی ہے کہ جب بھی ہم مستقبل کے حوالے سے کوئی بات کہیں تو اس کے ساتھ انشاءاللہ کہیں. یعنی جو بھی ہم مستقبل کے بارے میں کسی کام کا ارادہ ظاہر کر رہے ہیں تو اس کو مشروط ارادہ ہے، وہ اللہ چاہے گا تو وہ پایہ تکمیل تک پہنچ سکے گا. دوسری صفت علم کے حوالے سے بھی اللہ بھی علم رکھتا ہے اور ہم بھی علم رکھتے ہیں، لیکن اللہ کا علم جو بنیادی باتیں ہم نے سمجھی لامحدود ہے، ذاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے. جبکہ اس کے برعکس اللہ ہر چیز کا یعنی اللہ تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم چھپاتے ہو اور جو تم اعلانیہ کرتے ہو. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ تو وہ ذات ہے جو سینوں کے اندر چھپے ہوئے بھیدوں سے بھی آگاہ ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفت علم کی 3 جہات یا 3 ڈائمنشنز جو ہیں ان کو واضح کیا گیا ہے، اور اس اعتبار سے یہ بڑا ہی جامع مقام ہے سورہ تغابن آیت نمبر 4، جس میں اللہ تعالیٰ کی صفت علم کو ہمارے سامنے واضح کیا گیا کہ وہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں، جو خارج میں جو کچھ ہے وہ بھی جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، وہ جانتا ہے جو کچھ کو چھپاتے ہو تم اور جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تمہارے اندر ہے وہ بھی جانتا ہے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور وہ تو سینوں کے اندر چھپے ہوئے بھیدوں سے، امنگوں سے، آرزوؤں سے. یعنی انسان ظاہر کرتا اور چھپاتا وہ کچھ ہے جو اس کے شعور کی سطح پر ہے، لیکن جو ابھی اس کے تحت شعور میں ہے، جو لاشعور میں ہے، جو کبھی مستقبل میں اس کی امنگیں اور ارادے ظاہر ہونے والی ہیں، اللہ تو ان سے بھی واقف ہے. اللہ کی صفت علم سورہ حدید کی آیت نمبر 4 میں اس طرح سے بیان ہوئی کہ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، اللہ وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس میں سے نکلتا ہے. وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، جو کچھ آسمان سے نازل ہوتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے. وهو معكم اينما كنتم، اور وہ تو تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. واللہ بما تعملون بصیر، اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے. تو گویا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے یعنی اللہ کے علم کی وسعت اور لامحدودیت ہمارے سامنے نمایاں طور پر ہو کے سامنے آ رہی ہے. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 20 میں فرمایا
کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ لوگوں کے جو سامنے کے حالات ہیں ان سے بھی واقف ہے اور جو ان کے پچھلے حالات ہیں ان سے بھی واقف ہے. ولا یحیطون بہ علما، اور لوگ اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ کی صفت علم اس طرح سے بیان ہوئی، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اللہ کے پاس ہی ہیں سارے غیب کی کنجیاں اور خزانے. لا يعلمها الا هو، اور وہ اس کو نہیں جانتا سوائے اس کے، یعنی اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ تو جانتا ہے جو کچھ بر میں خشکی میں ہے اور جو باہر میں ہے سمندر میں ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ جانتا ہے. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور نہ ہی زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ گرتا ہے. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، نہ کوئی خوش اور نہ ہی کوئی تر چیز. إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، مگر یہ کہ وہ اللہ کی واضح کتاب جو علم کی کتاب ہے اس کے اندر موجود. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا سورہ یونس کی آیت نمبر 61 میں کہ وما تکون فی شأن، آپ نہیں ہوتے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس حال میں بھی ہوتے ہیں. وما تتلو منہ من قرآن، اور قرآن میں سے جو کچھ بھی پڑھتے ہیں. ولا تعملون من عمل، اور جو عمل بھی اہل ایمان تم کر رہے ہوتے ہو. الا کنا علیکم شہودا، مگر ہم اس پر شاہد موجود ہوتے ہیں جبکہ تم اس کو کرنے میں مشغول ہوتے ہو. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء، اور نہیں پوشیدہ تیرے پروردگار سے کوئی ذرہ برابر بھی چیز آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں. ولا اصغر من ذلك، اور نہ اس سے چھوٹی یعنی چھوٹے سے چھوٹا ایٹم اور اس کو بھی پھاڑ کر جو کچھ تم برآمد کرتے ہو. ولا اکبر، اور نہ اس سے بڑا. الا فی کتاب مبین، مگر یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی واضح کتاب میں موجود ہے. ہمارے علم کی کیفیت، اس کی محدودیت سورہ بقرہ میں آیت نمبر 255 آیت الکرسی میں اس طرح سے بتائی گئی کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اور بندوں کے علم کا حال یہ ہے کہ وہ نہیں احاطہ کر سکتے کچھ بھی اس کے یعنی اللہ کے علم میں سے. الا بما شاء، سوائے اس کے جو اللہ چاہے، یعنی جو علم اللہ خود عطا فرما دے اس کے علاوہ اللہ کے علم میں سے بندے کچھ بھی جو ہے کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے ہیں. اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے توسط سے پوری امت کی یہ دعا سکھائی گئی کہ رب زدنی علما. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 114، اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما دے اور زیادہ کر دے میرے علم کو. یعنی یہ کہ اس کا مطلب ہے کہ جو بھی علم ہے انسان کے پاس وہ کس کا عطا کردہ ہے؟ وہ اللہ کا عطا کردہ ہے. صرف اللہ کا علم ذاتی ہے، باقی ساری مخلوق کا علم عطائی ہے. اللہ کا علم لامحدود ہے اور مخلوق کا علم محدود ہے. اللہ کا علم قدیم ہے اور وہ ماضی، حال اور مستقبل پر آنے واحد میں محیط ہے، اور مخلوقات کا علم جو ہے وہ حادث ہے، فانی ہے، محدود ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ صفت علم کے حوالے سے کسی بھی غلط فہمی یا شرک کے کسی بھی جو ہے وہ دھوکے میں پڑنے سے بچنے میں بڑی ممد اور معاون ہے. جو علم غیب کے حوالے سے کچھ بہت ساری بحثیں جو ہیں چھیڑ دی جاتی ہیں، تو اس اعتبار سے بھی علم غیب کی دو مختلف تعریفیں اہل علم نے بیان کی ہیں. نمبر 1، علم غیب وہ علم ہے جس تک عام انسانوں کی رسائی ممکن نہ ہو لیکن وہ انبیاء کرام کو عطا کیا جائے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 44، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں. سورہ آل عمران کہ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور اللہ تمہیں تو غیب سے آگاہ فرمانے والا نہیں ہے. ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن وہ چن لیتا ہے رسولوں میں سے جس کو چاہے، یعنی انہیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ علم غیب کی کچھ باتیں جو ہیں ان کو اس آشکارا فرماتا ہے. سورہ جن کی آیت نمبر 26 اور 27 میں فرمایا عالم الغیب، کل کے کل غیب کا جاننے والا وہ ہے. فلا یظہر علی غیبہ احدا، اور وہ کسی کو بھی غیب سے آگاہ نہیں فرماتا. الا من ارتضی من رسول، سوائے جسے پسند فرما لیتا ہے، چن لیتا ہے رسول میں سے. علم غیب وہ علم ہے
دوسرا جو اس کے بارے میں موقف ہے علم غیب کے حوالے سے کہ علم غیب وہ علم ہے جو مخلوقات میں سے کسی کو بھی نہیں دیا گیا، اور جو علم بھی کسی نبی یا رسول کو دے دیا گیا اب وہ غیب کا علم نہیں رہا ہے۔ علم غیب کا جاننے والا صرف اللہ ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہی اس حوالے سے بھی اشارات موجود ہیں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 59 میں فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اس اللہ کے پاس ہی غیب کی ساری کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سورہ انعام آیت نمبر 50 میں فرمایا کہ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے نہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، وَلَا عَالَمُ الْغَيْبِ، اور نہ ہی یہ ہے کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں۔ سورہ یونس آیت نمبر 20 میں فرمایا وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ، اور یہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں ان پر کوئی نشانی نازل ہوئی ان کی رب کی طرف سے۔ فَقُلْ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے انما الغیب للہ، کہ بے شک غیب تو اللہ کے لیے ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 65 میں فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ آسمانوں اور زمین میں موجود کوئی بھی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ اور سورہ اعراف آیت نمبر 188 میں فرمایا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، کہ میں تو اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع اور یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتا ہوں، الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ وَلَوْ كُنْتُ عَالِمَ الْغَيْبِ، اگر میں غیب کا زیادہ جاننے والا ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں بہت زیادہ خیر جو ہے وہ جمع کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی تکلیف کوئی پریشانی چھوتی بھی نہیں۔ تو اس اعتبار سے صحیح اور متوازن رائے اس میں علم غیب کے حوالے سے یہ ہے کہ کل کا کل علم غیب صرف اللہ کے لیے ہے۔ العالم الغیب والشہادہ صرف اللہ کی ذات ہے، البتہ وہ اس میں سے کچھ علم انبیاء کرام کو دیتا ہے تاکہ انہیں پختہ یقین حاصل ہو سکے، جیسا کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 76 میں فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی طریقے سے ہم نے دکھائے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمین کے عجائبات، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور تاکہ وہ ہو جائیں یقین کرنے والوں میں سے۔ تو ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے ہم نے کچھ باتیں سمجھی جن کے نتیجے میں انسان ان صفات کے حوالے سے شرک سے بچ سکتا ہے۔ ابھی انشاءاللہ باقی صفات کے یعنی جو 4 مزید صفات ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شرک کے ہر شکل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔